اب اگلا سبق ہے ہمارا احادیث نبویہ۔ تو آج ہم حدیث پڑھیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والکذب ایاکم والکذب ایاکم والکذب ایاکم والکذب ایاکم والکذب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والکذب ایاکم والکذب ایاکم والکذب۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے۔ کل ہم نے کیا حدیث پڑھی تھی؟ علیکم بالصدق، ترجمہ کیا تھا؟ سچائی کو اختیار کرو۔ اور آج کیا ہے؟ جھوٹ سے بچو۔ ایاکم والکذب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والکذب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ جی، جھوٹ جو ہے انسان کو، اب یہ میں سمجھا رہا ہوں، آپ نے بات سمجھنی ہے، جھوٹ انسان کو جہنم کے اندر لے کر جاتا ہے، اور جھوٹا انسان اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے جو جھوٹ بولتے ہیں، اور جو بندہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک قصہ، ایک کہانی آپ نے پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی، وہ صرف میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جھوٹ کا نقصان کیا ہے۔ ایک بچہ تھا، وہ جنگل میں جا کر بکریاں چرایا کرتا تھا، اور روزانہ وہ جو ہے نا آواز لگا کر کہتا کہ شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ لوگ بھاگ کر آتے کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی بکریاں بھی ہیں، لوگ آتے دیکھتے کہ اس کے پاس تو کوئی شیر نہیں ہے، تو وہ کہتا میں نے تم سے مذاق کیا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، دو دفعہ ہوا، تین دفعہ ہوا، جب سچا اصل میں شیر آیا نا سچ میں، تو اس وقت اس نے آواز لگائی، کھڑا کیا نام ہے درخت پہ چڑھ کر کہ بچاؤ مجھے بچاؤ، شیر آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ اسی طرح اس کی عادت ہے مذاق کرنے کی، تو کوئی بھی نہیں گیا، اور واقعی شیر آیا تھا اور اس کو کھا کر چلا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کا نقصان ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے لوگ بھی اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، ایک دفعہ اس کی بات کو سچ مانیں گے، دو مرتبہ مانیں گے، تیسری مرتبہ کہیں گے نہیں یہ جھوٹا انسان ہے، یہ ہمیشہ جھوٹ ہی جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا۔ تو جھوٹ ایک دفعہ بولو گے امی سے، ابو سے، دو دفعہ بولو گے، تین مرتبہ بولو گے، اور پھر اس کے بعد اگر سچ بھی بولو گے نا تو آپ کی امی ابو نے کہنا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹیچر بھی آپ کو کہے گی کہ نہیں یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ تو اس لیے سچائی کو، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ سچائی کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ایک جھوٹ اگر آپ بولو گے تو اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔
آپ نے اگر اسکول میں کام نہ لکھا ہو، ہوم ورک نہ کیا ہو، ٹیچر پوچھے گی کیوں نہیں کیا، آپ نے ایک بہانہ بنانا ہے، پھر اب اس بہانے کو ثابت کرنے کے لیے دوسرا بہانہ بناؤ گے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، آخر آپ نے سچ بول دینا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھے تو وہ اور زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ظالم قرار دیا ہے، تو اس لیے سچی سچی باتیں کہنی ہے، جھوٹ نہیں کہنا۔ جی میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والکذب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ سے بچو۔